کرم نوازیاں تو نہیں رکتی، لیکن اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، تو اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ ٹکرے بھی مار رہا ہو تو اس کی رسم کی نماز ہوتی ہے، اس کا ماتھا جھک رہا ہوتا ہے، دل نہیں جھک رہا ہوتا، کیونکہ ہدایت سلب کر لی گئی۔ جب اندر سے روح ہی نکال لی جائے تو باقی بچتا کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں کے کرنے میں ہمیں کبھی بھی بھلائی اور خیر نہیں مل سکتی۔ یہ ہم جب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اگر اللہ پر ہمارا یقین اور یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر وہ امر جو اللہ کی طرف سے جن سے روک دیا گیا تو ہم کبھی بھی ان کے قریب تک نہ جائیں، اور جن کاموں کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا اس کی حکمتیں نہ بھی ہمیں معلوم ہو۔ آج جدید سائنس تحقیقات کرتی ہے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وضو کے کیا فوائد ہیں۔ آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب آپ امامہ باندھیں گے تو سن سٹروک سے بچ جائیں گے۔ آج دنیا تحقیق اور جستجو کر کے نماز اور دوران خون اور جو ہے وہ نماز کی برکتیں اور کتنی بیماریوں سے نماز کے ذریعے سے بچنے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اچھی بات ہے، نماز سے صحت پہ اثر پڑتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ وضو سے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ سر پہ امامہ باندھ لیں تو سن سٹروک سے بچ جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کینسر جیسے امراض سے آپ کا بچاؤ ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ فلاں عمل کرتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے۔ لیکن صاحب ہم سن سٹروک سے بچنے کے لیے امامہ نہیں باندھتے، ہم محمد عربی کی ادا کے لیے باندھتے ہیں۔ دوران خون کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم رب کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اس کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا سر جھکاتے ہیں۔ تو حکمتیں بھی ہیں، وہ برکتیں ذیل میں آتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکمتیں معلوم نہ بھی ہوں تو ہم عمل کرتے ہیں۔ یہی تو ہے کہ یؤمنون بالغیب۔ بندہ سمجھتا ہے میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا کاروبار تو چل رہا ہے، میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، لوگ تو میری عزت کر رہے ہیں، مسجد کی کمیٹی کا میں صدر بھی ہوں، میں معززین شہر میں شامل بھی ہوں، لوگ مجھے جلسوں میں مہمان خصوصی بھی بلاتے ہیں، میں ایم پی اے بھی منتخب ہو گیا ہوں، مجھے وزارت کا قلمدان بھی سونپ دیا گیا ہے۔ وہ میاں اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں چھینتا، وہ ہدایت چھینتا ہے، وہ روٹی نہیں چھینتا، وہ تو نمرود کو بھی روٹی دیتا تھا۔ اس نے کبھی سورج کو منع نہیں کیا کہ اس کے گھر میں روشنی نہ کر، یہ حامان کا گھر ہے، یہ قارون کا گھر ہے، یہ میرے دشمنوں کا گھر ہے، اس کے گھر میں روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ چاند کو کہتا ہے اپنی کرنیں بکھیر، سورج کو کہتا ہے اپنی روشنی بکھیر۔ جس طرح باجزید کے گھر میں روشنی ہوتی ہے، اس مکار کے گھر میں بھی ایسی روشنی ہوتی ہے، فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ لاکھوں لوگ حضور کی چوکھٹ پہ، لیکن ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے اس طرح ساری رحمتیں میرے پہ اتر رہی ہیں، میرے پہ برس رہی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا اور قلم توڑ دیا، اس نے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں، ذرا شعر کا حسن دیکھیے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے بس میری ہی داستان۔ ہر بندے کو یہی محسوس ہوتا ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے میری ہی داستان۔ تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ میری ہی وہ سن رہے ہیں۔ اور زہری صاحب کا انداز بڑا سادہ ہے، پنجابی لہجہ ہے کہ آقا دے دوارے تے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دائے لکھاں دیاں بولی، ایک پیا سن دائے، کوئی اردو میں بول رہا ہے، کوئی پشتو میں بول رہا ہے، کوئی پنجابی میں بول رہا ہے، کوئی عربی میں بول رہا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ حضور یہ ترک بھی آپ کے غلام، یہ تاجک بھی آپ کے غلام، یہ عرب بھی آپ کے غلام، یہ سارے نوکر آپ کے۔ گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ مجھے اپنے والد گرامی یاد آ گئے، وہ روزانہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور پڑھتے ہوئے ان کی جو کیفیت ہوتی تھی ہمیں ترس آتا تھا ان کے اوپر۔ ہم بالکل جب چھوٹے تو ہم خود رونے لگ جاتے تھے ان کو دیکھ کے۔ تو وہ روزانہ پڑھتے تھے، ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم،
तराहम या रसूल अल्लाह तराहम, ए महबूब दो आलम, तमाम जहान की जान आपके फिराक में निकल रही है। तराहम या रसूल अल्लाह तराहम, तराहम या नबी अल्लाह तराहम। हुजूर रहम कीजिए, न आखिर रहमतल लिल आलमीन, जे महरूमा चरा फारिग नशीनी। हुजूर आप रहमतुल लिल आलमीन नहीं हैं, तो जब हैं तो हुजूर हमारे पे करम कीजिए। बरू आवर सरज बुर्दे यमानी के रूए तुस्त सुबह जिंदगानी। हुजूर वो यमनी चादर जो आप ओढ़े हुए हैं जरा उसको हटाइए ना रुख से। आपका मुबारक चेहरा जिंदगी की सुबह है। अदीमे ताइफे नालैन पाकुन, शिराकज रिश्ताए जहां माकुन। हुजूर ताइफ के चमड़े की बने हुए मुबारक नालैन आप जेब तन कीजिए। शिराकज रिश्ताए जहां माकुन, और उस मुबारक नालैन के अंदर तस्मे मेरे चमड़े के नहीं मेरी जान के डालिए। चे बाशद गर कुनी सुएम निगाहे, पया पे घर ना बाशद गाहे गाहे, निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे। सद हजारा जिब्रील अंदर बशर, बहरे हक सुए गरीबा यक नजर। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इन्ननी फी बहरे गम में मुगरकुन, खुज यदी साहिलना अशकालना। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह अकबर, ये मामूल था उनका, ये वजीफा कह लीजिए। तो इकबाल भी कहते हैं, गिरदे तू गर्दद हरीम कायनात, अज तो खाहम यक निगाहे इल्तिफात। हुजूर एक नजर कर दीजिए, एक निगाह कर दीजिए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह हमें हुजूर की निगाहें नसीब फरमाए। अल्लाह उजड़े बातिन सवार दे और मन में चरागां कर दे। हुजूर की मोहब्बत के बगैर जिंदगी जिंदगी ही नहीं है। जिंदगी के पल्ले ही कुछ नहीं अगर हुजूर का प्यार नहीं है, हुजूर का अदब नहीं है। तो सारा दीन उनकी मोहब्बत का नाम है। ला दीन लिमन ला मोहब्बत अला, उस शख्स का दीन ही नहीं है जिसके पास हुजूर की मोहब्बत का जौहर नहीं।